السلام علیکم آل آف یو۔ آج ہم دیکھیں گے اصناف ادب۔ سب سے پہلے ہے حمد، اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں خدا کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کی صفات، بزرگی اور برتری کا ذکر ہو، حمد کہلاتا ہے۔ حمد مثنوی، قصیدہ وغیرہ کا بھی جز ہوتی ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد کا تعین نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تھی حمد کی تعریف۔ نعت اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، تعریف اور سیرت بیان کی گئی ہو۔ حمد کی طرح نعت بھی مثنوی، قصیدہ وغیرہ کا جز بھی ہوتی ہے اور الگ الگ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ منقبت، ائمہ معصومین حضرت علی کی شان میں کہی جانے والی نظموں کو منقبت کہتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین اور دیگر بزرگان دین کی مدح بھی منقبت کہی گئی ہے۔ قصیدہ، شعری اصطلاح میں قصیدہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی گئی ہو۔ یہ صنف عربی سے فارسی اور پھر فارسی سے اردو میں داخل ہوئی۔ تخیل کی پرواز، زور بیان، پرشکوہ الفاظ قصیدے کی جان ہے۔ تشبیہات اور استعارات کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اشعار کی تعداد کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 150 تک ہوتی ہے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر مطلع اور باقی اشعار کے دوسرے مصرع مطلع کے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس میں کئی مطلع آ سکتے ہیں۔ قصیدے کی اجزائے ترکیبی اس طرح سے ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں قصیدے کی تعریف، تشبیب اور قصیدے کی اجزائے ترکیبی میں ہے تشبیب، گریز، مدح، دعا، مدح۔ ابھی پڑھتے ہیں مرثیہ کی طرف۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے میت پر آنسو بہانے کے ہے۔ اردو شاعری میں مرثیہ ایسی نظموں کو کہتے ہیں جن میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ یوں تو کسی کی بھی موت پر اظہار غم کرنے کے لیے مرثیہ لکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ حالی نے غالب کے لیے مرثیہ لکھا تھا اور اقبال نے داغ کا مرثیہ لکھا، مگر یہ شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ اردو شاعری میں واقعات کربلا کا غم انگیز ذکر اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر ماتم کا ذکر میں مرثیہ لکھا گیا۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ زبان و بیان کے اعتبار سے مرثیہ نگار میر انیس کا کوئی ثانی نہیں، اور دوسرے عظیم مرثیے کے شاعر مرزا دبیر ہے۔ مرثیے کی اجزائے ترکیبی ہے: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ مناجات کے لغوی معنی دعا، عرض، التجا کے ہے۔ اصطلاح شاعری میں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کے اظہار عجز و انکساری کے ساتھ کیا جائے مناجات کہلاتی ہے۔